السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ امامہ بی بی، آپ اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنا میں آپ کو سمجھتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ خاصی حماقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اگلی صبح گاؤں جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران بے حد سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ اسے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں بیٹھے بٹھائے؟ کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے اسے اسی انداز میں کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتی، تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ کیا تو ہے، پھر اتنا رونا کیوں؟ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ میری فیملی نے، اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا؟ نہیں۔ تو پھر؟ کہا نہیں، پھر بھی دل میں تو انہوں نے سوچا ہوگا۔ تم ان کے دلوں تک مت جاؤ، جو بات میں کہہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو، سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ایک نارمل ارینج میرج ہوئی ہوتی تو میں بھی سسرال سے کوئی تحائف لینا پسند نہ کرتا۔ میں جن کسٹمز رواج کو پسند نہیں کرتا، ان کی وجہ سے کوئی حسرت اور پچھتاوے میں بھی نہیں ہے مجھے۔ تم سے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ وہ اب اسے بڑی رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے بھی بات تحائف کی نہیں تھی، اس احساس محرومی کی تھی جو اسے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے امامہ سے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمارتوں نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا۔ اس نے سالار سے اسکول اور دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں سرسری سا تذکرہ سنا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا منظم اور اس سطح پر ہو رہا ہے۔ کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی، اس وقت بھی وہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ باقی عمارتوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عید کی تعطیلات تھی۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں ہلچل سی مچی۔ کیئر ٹیکر اسٹاف یکدم الرٹ ہو گیا تھا۔ وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انیکسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سالار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں ملبوس اس لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ انیکسی کا چوکیدار وہ پہلا آدمی تھا جسے سالار نے اپنی بیوی سے متعارف کراتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے سالار جانتا تھا کہ جب تک وہ عمارت کے دوسرے حصوں کی طرح جائیں گے تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرح پھیل چکی ہوگی۔ انیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچسپی سے اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائی۔ وہ انیکسی مرکزی عمارت سے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دوسری عمارتوں کے شور سے بچا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی باڑ کے ساتھ لان میں انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی۔ لان کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ دھوپ پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور خنکی کا احساس بے حد شدید ہونے کے باوجود امامہ کا دل کچھ دیر کے لیے کھلتی ہوئی دھوپ والے اس لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو چاہا تھا جو رات کی اوس سے بھیگی ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ اسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اداسی کی ہر کیفیت کو اس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ انیکسی کے برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے سالار سے کہا جو چوکیدار سے دروازہ کھلوا رہا تھا۔ نہیں، یہاں کچھ دیر بعد تمہیں سردی لگے گی۔ اندر لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تمہیں باہر سب کچھ اسی طرح نظر آئے گا۔ فی الحال میں ذرا ڈسپنسری کا ایک راؤنڈ لوں، تمہیں اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے فوراً کہا۔ انیکسی فرنشڈ تھی اور اس کے اندر داخل ہونے پر چند لمحوں کے لیے امامہ کو جیسے اس کے ساؤنڈ پروف ہونے کا احساس ہوا۔ اندر کچھ ایسی ہی خاموشی اسے محسوس ہوئی تھی
کبھی ہم یہاں رہنے کے لیے آئیں گے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ اچھا، امامہ کو لگا وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا اندازہ کچھ اتنا ہی عدم دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اس سے منسلک دوسرے حصے دکھا رہا تھا۔ وہ عمارت اسے دکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سٹاف کو کچھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہے۔ وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ مٹھائی کھلائیں جی۔ چوکیدار نے سالار کو دوسرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی۔ چلے ٹھیک ہے، آج افطار اور افطار ڈنر کا انتظام کر لیں، میں اکاؤنٹنٹ کو بتا دیتا ہوں، سالار نے مسکرا کر اسے کہا۔ امامہ نے نوٹس کیا کہ وہاں کام کرنے والے ہر شخص کے نام کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر مخاطب کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا یہ رویہ سنجیدہ لیکن قابل احترام بھی تھا۔ یہ تبدیلی عمر لے کر آئی تھی یا سوچ، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی بار وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت کے کچھ جذبات بھی لیے ہوئے تھی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے راستے میں اس سے پوچھا تھا۔ اپنی بخشش کے لیے۔ جواب غیر متوقع تھا، مگر جواب دینے والا بھی تو سالار سکندر تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو۔ چند لمحے رہ کر امامہ نے اس سے کہا، نہیں، رحم دل نہیں ہوں، نہ ترس کھا کر کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آخری جملہ جیسے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے شروع کیا یہ سب؟ وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا، اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ بہت آسان تھا۔ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس کا اشارہ جس طرح تھا وہ سب کچھ یاد کرنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی، میری چیک لسٹ پر بھی نہیں تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ آ گئی۔ وہ ہنسا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ امامہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ زندگی بدل گئی تھی، میں کیسے نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والے عید کے تحائف کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوتا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ امامہ نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ میں مانتی ہوں میں بہت ٹپیکل ہوں، اس نے اعتراف کیا تھا۔ ٹپیکل نہیں ہو، زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی تم نے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کم از کم یہ تو نہ کہو مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھا اور سکھا دیا ہے۔ امامہ نے کچھ رنجیدگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مثلاً کیا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گوا نہیں سکتی میں۔ بہت سبق سکھائے ہیں زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ امامہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ایسی ٹیڑھی باتیں کرنے والوں میں بھی نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہی بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ امامہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس شخص میں کوئی بات ایسی نہیں تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کئی سال پہلے آئی تھی، نہ اب آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی سے بے حد اچھا لگا تھا۔ عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا، اور اس اعلان کے فوراً بعد سکندر نے ان دونوں کو 1-2 گھنٹے کے اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا تھا۔ اس کے بعد مہندی لگوا کر چوڑیاں خرید کر واپس آ گئی تھی۔ سالار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا تھا اور وہ لوگ بھی انہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں پر سالار کی فیملی جاتی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب وہ گھر پر تھے۔ اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔
سکندر طیبہ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے، باقی سب لوگ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سالار پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل مختلف لوگوں کی کالز سن رہا تھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری رہا تھا۔ امامہ بیزار سی ہونے لگی تھی۔ اس نے خود گھر سے نکلنے سے پہلے ڈاکٹر سبدیلی، ان کی بیٹیوں اور سیدہ اماں کو کال کی تھی۔ اس کے بعد ان کی کالز آنا بند ہو گئی تھی۔ سالار نے البتہ فرقان اور انیتا سے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی ان لوگوں سے کروائی تھی۔ چلو کافی بناتے ہیں، پھر فلم دیکھتے ہیں۔ سالار نے بالآخر اس کی بیزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ میں ہاتھ دھو لوں؟ امامہ نے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بناؤں گا کافی، تم بس میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ۔ تم بنا لو گے؟ بہت اچھی۔ اس نے اپنا سیل آف کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ مہندی لگے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔